بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال جل في علاه إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى في سورة هود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے اسی ممبر سے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اگر توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بندے کتنا بھی گناہ کر لیں، چاہے یہ زمین آسمان بھر کے بھی بندہ گناہ کر لے، لیکن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کے مرتے دم تک اور قیامت تک کے لیے جو ہے توبے کا دروازہ کھلا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس وقت توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا. آج کے خطبے میں ہم اسی کی ایک ضد آپ کے سامنے بیان کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، لیکن بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے جہاں توبہ کرنا چاہیے، وہیں بندے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. تو آج کے خطبے میں ہم اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے. معزز حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی تقریباً 2 آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کفار مکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے افامن الذین مکروا السیئات، کہا یہ کفار مکہ دنیا میں برائیاں کرنے والے ان کے دلوں سے ڈر نکل چکا ہے. کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، ان کے دلوں سے اللہ کی پکڑ کا ڈر نکل چکا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اپنی پکڑ کا اظہار کرتا ہے. کہا ان یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کفار مکہ کو زمین میں دھسا کے رکھ دیتا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات کہا او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب دیتا جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے عذاب یہاں سے آئے گا. یہ دوسری بات ہے. دوسری بات کیا کہا او یاخذہم فی تقلبہم، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان کو حالت سفر میں پکڑے گا. جانتے ہیں بندہ اگر فلائٹ میں بیٹھ جائے گناہ کر کے بچ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے. اگر سمندروں میں چلے جائیں بچ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کفار مکہ کے بارے میں فرماتا ہے یہ لوگ گناہ کر کے اللہ کے پکڑ سے بے خوف ہو گئے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا. یا تو اللہ ان کو دھسائے گا یا ایسی جگہ سے عذاب دے گا جہاں سے یہ لوگ نہیں جانیں گے، یا ان کو سفروں میں پکڑے گا. اور کہا فما ہم بمعجزین، یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے. معزز حاضرین، ہم یہ نہ سمجھ جائیں زمین میں گناہ کر کے اگر ہم فلائٹ میں بیٹھ گئے یا آسمانوں میں اڑیں گے تو اللہ کو عاجز کریں گے، ہرگز عاجز نہیں کریں گے. اور فرماتا ہے او یاخذہم علی تخوف، اللہ کی پکڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کرے گا.
آج دیکھیے ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس میں فلاں حکومت کا اس کا کوئی دخل نہیں، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ یہ جو قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، دن بدن قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا جا رہا ہے، اور عام آدمی کا جینا جو مشکل ہو رہا ہے، اس کا سبب ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ تو اللہ یہاں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو قحط سالی میں مبتلا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی عجیب ہے۔ ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اتنے سارے پکڑ کے انداز ہیں، اللہ تعالیٰ جس چاہے تمہیں پکڑ سکتا ہے، لیکن تم اگر اپنے گناہوں پہ توبہ کرو، اللہ سے بڑھ کر اپنے لیے کسی کو مہربان اور توبہ قبول کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ معزز حاضرین، اور ایک آیت ہم نے پڑھی سورہ بروج کی، اس کا معنی آپ جانتے ہیں، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کیسی سخت ہے؟ اس کی سختی کا اندازہ ہم اس دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، اللہ کی قدرت ایسی ہے، ہم اس دنیا میں اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر بندہ اللہ کی پکڑ کا، اس کے عذاب کا، اس کی قدرت کا صحیح اندازہ دنیا میں لگا لے، دنیا میں انسان، ہر بندہ مومن جو ہے گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں اور جگہ فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنے رب کو کیا سمجھ کر رکھا ہے؟ تمہارا رب جب ظالم بستیوں کو پکڑنے پر آتا ہے تو ایسے پکڑتا ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچتا، کوئی نہیں بچتا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بارش ہمارے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ بارش جانوروں کے لیے ہو رہی ہے۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بارش کو روکے گا، پینے کے پانی کو روک لے گا۔ جانوروں کے لیے بارش ہو رہی ہے، ہم طفیلی بن کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ معزز حاضرین، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت پر جہاں اس کا بھروسہ ہونا چاہیے، وہیں اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ میرا رب بہت خطرناک پکڑنے والا ہے۔ دیکھیے سورہ حجر کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو بتا دو کہ تمہارا رب غفور و رحیم بھی ہے، لیکن جہاں سخت عذاب دینے پر آتا ہے تو اس کے عذاب اس طرح کوئی عذاب نہیں دیتا۔ سورہ فجر کی آخری پڑھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس کی طرح پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جو کہتا ہے وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے تو ہمیں اس کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، آج کے اس زمانے میں اگر ہم کہیں جہاں گناہوں کی کراہت ہمارے دلوں سے نکلی ہے، یہ جملہ دیکھیے، جہاں گناہوں کی کراہت ہمارے دلوں سے نکلی ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ اللہ کی پکڑ کا خوف اور اس کی سنگینی بھی ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ انسان کیا یہ سمجھتا ہے میں گناہ کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ ہمیں صحت سے رکھے گا، اللہ عذاب نہیں دے گا، ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ فرماتا ہے فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونے والے کون لوگ ہیں؟ جن کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب اگر آنا شروع ہو جائے، پتہ نہیں عذاب کس شکل میں آئے گا۔ اور آج اللہ کا سب سے بڑا عذاب امت مسلمہ کے لیے ہے کہ آج امت مسلمہ مختلف پارٹیوں میں بڑھ گئی ہے، اور مختلف پارٹیوں میں بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں قیامت تک کتنے پارٹیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت 73 گروپ میں تقسیم ہوگی، لیکن آج پتہ نہیں 700 ہے مسلمانوں میں 700 زیادہ جماعتیں، یہ سب کیا اللہ کا عذاب ہے اصل میں۔ معزز حاضرین، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی عذاب کا خوف اپنے دلوں سے نکال دینا گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے ایک طرف اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے، ویسے اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے ڈر کو نکال دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔
علامہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے جو ہے اپنے دلوں سے نکالنے کا مطلب یہ ہوا بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، بندہ ایسا کام کرے جس سے عرش والا غصہ آ جائے، بندہ ایسا کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائے، لیکن بندہ یہ گناہ کرتے کرتے یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے روزی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اچھا رکھا ہے، مجھے بچے بھی ہو رہے ہیں، بیوی بھی ہے، اچھا گھر بھی ہے، یہ بات یاد رکھو یہ اصل میں اللہ کی مہلت ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں، بیٹا باپ کے پاس پیسے لینے کے لیے گیا، باپ نے اچھے انداز سے پیسے اٹھا کر دیا، بیٹا لو یہ پیسے لے کر جاؤ، عزت سے دیا نا۔ اگر سمجھو بیٹے نے باپ نے اٹھا کر پھینکا پیسے لے کر چلے جاؤ، ایسے دونوں میں فرق ہوا نا۔ پہلی مثال میں آپ نے دیکھا بڑی عزت سے پیسے دیا باپ نے، دوسری مثال میں جو ہے باپ نے اٹھا کر پیسے پھینک دیا۔ یہ دوسری مثال ہمارے اوپر فٹ آتی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ نعمتیں مل رہی ہیں، یہ عزت والی زندگی نہیں، یہ ذلت کی زندگی ہے۔ نعمتیں اللہ کی مل رہی ہیں، بندہ گناہوں کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے، اللہ پکڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم کیا کرتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں گنہگار کو، ایسی جگہ سے جا کر اس کو پکڑتے ہیں وہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں پکڑ آئے گی۔ بعض علماء نے بڑی اچھی بات لکھی، کیا کہا؟ بندہ جوانی میں گناہ کرتا ہے، بندہ جوانی میں گناہ کرتا ہے لیکن اس سے توبہ نہیں کرتا، لیکن یہ گناہوں کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے۔ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، جوانی میں ہم گناہ کر لیے، خوب گانے سنے، سگریٹ پیے، بیڑی پیے، پورے لنگ غارت ہو گئے، پورا ہمارا جو ہے ذوق پرانے گانے سنو نئے گانے سنو، پورا تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن ذلت کہاں ملے گی؟ بڑھاپے میں ملے گی، موت اچھی نہیں آئے گی، بری موت مریں گے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہمارے پاس ہیں، بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال پورے سفید ہو گئے، زندگی بھر کا مشغلہ کیا؟ صبح سے شام تک پرانے گانے سننا، اسی حالت میں موت آئی۔ یاد رکھو جوانی میں اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، کوئی بھی نافرمانی کی، تو اس کی سزا زندگی میں مل کر رہے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں پکڑ لے، لہذا اللہ کی پکڑ سے بے خوف مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے اس سے مکمل طور پر اپنے یہ کرو۔ معزز حاضرین، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کی سنگینی اوجھ ہمارے دلوں میں نکل چکی ہے۔ معزز حاضرین، سورہ نحل کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا پوچھتا ہے؟ دنیا میں برائی کرنے والے کیوں بے خوف ہو گئے؟ آج لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف اور اس کے عذاب کا خوف کیوں نکلا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، حالانکہ ہم نے دنیا میں کتنے لوگوں کو دھستے ہوئے دیکھا، حالانکہ ہم نے دنیا میں کتنے لوگوں کو زمین میں جاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذابات مختلف انداز سے دیکھے۔ بندہ جب ان تمام کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہیں اسے اپنے دل میں رکھنا چاہیے، میرا رب غفور بھی ہے ساتھ میں قہار بھی ہے، میرا رب رحیم بھی ہے ساتھ میں جبار بھی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، قیامت کے دن جہنم بھر جائے گی، اس کے اندر جگہ باقی ہوگی، تو جہنم کیا کہے گی؟ اے رب میرے اندر اور جگہ باقی ہے، کیا تیرے نافرمان بندے اور ہیں تو اس میں بھر۔ اللہ تعالیٰ سے جہنم کہے گی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہنم اللہ سے پوچھے گی اے رب کیا تیرے نافرمان بندے اور ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا جبار، اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے، اللہ قہار ہے، اللہ اپنا پیر جہنم پر رکھے گا، جیسے ہی جہنم پر رکھے گا جہنم بھر جائے گی۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہنم پر اپنا پیر رکھنے کا ذکر کیا تو وہاں رحمان کا ذکر نہیں کیا، رحیم کا ذکر نہیں کیا، وہاں کہاں جبار، اللہ تعالیٰ بڑا قہار ہے، بڑے قہر والا ہے، اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو بڑے سخت انداز میں پکڑتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر ہم اس دنیا میں گناہ کر لیں، آسمانوں میں زمینوں میں کہیں بھی جا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کہیں بھی بچ نہیں سکتے۔ سورۃ الملک میں اللہ نے کیا فرمایا دیکھو، غور سے سنو۔ خصوصاً آدمی جب انسان فلائٹ میں بیٹھتا ہے اس وقت گانے سنتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، اس وقت یہ آیت اسے اس کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ کیا فرماتا ہے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اے فلائٹ میں بیٹھنے والے انسانوں، یہ دیکھو کیا ہے، کیا تم اس ذات کے بارے میں بے خوف ہو گئے
اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہارے فلائٹ کو نیچے لا سکتا ہے، 1 منٹوں میں لائے گا۔ ایسا ہوا بھی، کتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے، پتہ نہیں کون ہمارے معاشرے میں ایسا گنہگار ہوگا جس کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا ہوگا اور وہ اللہ گناہ کے میدان میں آگے بڑھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا۔ یہاں دیکھیں آپ، اللہ فرماتا ہے آسمان والے کے بارے میں تم بے خوف مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ چاہے تم کو زمین میں دھسا سکتا ہے۔ ہم ٹی وی میں اور جو ہے یوٹیوب میں کتنی تصویریں دیکھتے ہیں، انڈونیشیا کا کیا حل ہوا، وہاں زلزلہ آیا، وہاں ہزاروں لوگ جو ہے ختم ہو گئے، لیکن ہم دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھو، کہیں ان کا انجام آج وہ ہوا تو کل وہ ہمارا انجام نہ ہو جائے۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور ایک سوال میں، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے آسمان والے کے بارے میں تم بے خوف ہو گئے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ آسمان سے بجلی کو بھیج سکتا ہے۔ دیکھو بجلی چمکتی تو ہمارا دل کیسے خطرناک ہو جاتے ہیں، جب بجلی چڑکتی ہے تو بچے آ کر لپٹ جاتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے تو گھروں میں مرد جو ہے عورتیں سب گھر کی آ جاتی ہیں، کبھی کبھی بجلی آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی دیواریں پورے ہل کر رہ گئی ہے۔ جب اللہ کی اس بجلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے عذاب کا مقابلہ کرنے ہمارے پاس طاقت ہے؟ اسی لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جب بھی بجلی چمکتی ہے دعا پڑھتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہتے پاک ہے وہ ذات، یہ بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو لہذا بجلی کے ذریعے بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بجلی کہیں پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کئی کسانوں کے بارے میں سنا ہوگا، ان پر بجلی پڑی ہلاک ہو گئے، بجلی کہیں پڑی ہلاک ہو گئے، بجلی گھر پہ پڑی پورے تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ جب بجلی کو برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور ایک انداز میں آئے گی تو ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ معزز حاضرین، ہم آج کے خطبے میں انشاءاللہ 3 مثالیں دیں گے، آدھے گھنٹے میں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، ترتیب سے چلیں گے۔ دنیا میں سب سے پکڑ، اللہ کی سب سے پہلے پکڑ آئی تو نوح علیہ السلام کو آئی۔ آج ہم نوح کا قصہ بیان کریں گے اور ہود کا اور صالح کا، ان تینوں کا قصہ بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ معزز حاضرین، ہم نے کہا دنیا میں سب سے پہلے پکڑ آئی تو نوح علیہ السلام کی قوم کو آئی۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے، ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے، ان کی آدھی زندگی صبر میں، آدھی زندگی شکر میں۔ یعنی کیسا جگر تھا نوح علیہ السلام کا، اگر میں اصلاح کا کام کرنے اٹھوں، اگر سامنے والے سے ایک بات کہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کل صبح تک اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن نوح علیہ السلام کا جگر کیسے تھا؟ اللہ فرماتا ہے انہ کان عبدا شکورا، بڑا شکر گزار بندہ تھا، 950 سال تک اپنی قوم میں ٹھہرے رہے، اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا، گھروں میں جا کے سمجھایا، بازار میں سمجھایا، چھپ کر سمجھایا، سب سمجھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت ایسی ہے ہر ایک کو ملتی نہیں ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ 950 سال کی مدت میں صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، 80 لوگ، اور 80 پر 3 لوگ ایسے۔ وما آمن معه الا قلیل، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں تباہی اور بربادی کیسے آئی؟ دیکھو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 80 افراد، ان کی قوم کے اکثر لوگ پورا ان کا مذاق اڑانے والے، نوح علیہ السلام سے کہتے نوح تو بڑا جھگڑالو ہے، کبھی آ کر کہا تو بے وقوف ہے، کبھی بولے تو گمراہ ہے، اگر ہم کو بولے ہم برداشت کریں گے نہیں کر سکتے۔ انبیاء علیہ السلام میں صبر بڑا ہوتا ہے اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ان کے اندر ایسی غائبانہ طاقت ہوتی ہے وہ ہر ایک کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے بڑا ستایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کر کے بتایا نوح یہ 950 سال تک تمہارے جو دعوت گزری نا بس ہے، اب دیکھو تمہیں اور تمہاری پوری قوم اور دنیا میں ہر چرند پرند جانور ہے نا ان سب کو اپنے کشتی بناؤ، اور کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، انشاءاللہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ گے اور ہم تمہاری نگرانی کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا تو آ کر کیا کہتے ہیں تنزن، نوح یہ کشتی خشکی پہ چلتی کہاں چلے گی؟ یہاں سمندر ہے، سمندر بہت دور ہے، یہ کشتی کو بیل کھینچ کر لے جائے گا، ایسے ایسا کر بات کرنے لگے نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ برسنا شروع ہو جائے، عذاب کے طور پر برسنا شروع ہوا، ساری دنیا میں طوفان آیا۔ نوح علیہ السلام تھے اپنے کشتی میں رہنے والے اور ان کے جتنے کشتی میں جتنے جانور تھے وہ بچ گئے، طوفان آیا، ایسی خطرناک بارش ہونا شروع ہو گئی، ختم نہیں ہوئی
2 दिन 3 दिन के बारे में हम परेशान हो जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने तूफान भेज के हलाक कर दिया। देखो यहाँ एक बात है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूबने लगा। बेटा अगर डूबा तो बाप को तकलीफ होती है ना, तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूबने लगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब तेरा वादा बड़ा सच्चा है, मेरा बेटा डूब रहा है, तू जरा बचा ले उसे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनय्या अर्कब मअना वला तकुन मअल काफिरीन। क्या कहा, आए बेटे हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा। लेकिन वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह की कुदरत का सही पता नहीं था उसे। नूह के बेटे ने कहा, सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा। अरे बाप, मैं तुम्हारी कश्ती में आता नहीं, मैं जाके पहाड़ पे बैठ जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। अल्लाह के अजाब से बचना हो, आप 4th फ्लोर पे चले जाओ या 40 फ्लोर पे चले जाओ, नहीं बच सकते अल्लाह की पकड़ से, कहीं भी चले जाओ। सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा। वो बोले, उसने कहा कि मैं पहाड़ पे जाके बच जाऊंगा। हुआ क्या, एक ऐसी मौज आई जिसने बाप को बेटे से जुदा कर दिया। खत्म, अपने बेटे को डूबते हुए देखा। और उसके बाद अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम पर आयत उतारी, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम। अल्लाह के अजाब से बचाने वाली अगर कोई जात है सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा नहीं सके, पूरी कौम डूब कर मर गई, खतरनाक हो गई। मुदस हाजिरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से बड़ा मजाक करती थी। नूह कहते थे, ऐ लोगो आज तुम मेरा मजाक उड़ाते हो ना, एक दिन आएगा मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। देख लिया पूरी कौम ने अल्लाह की पकड़, उसकी सजा से अल्लाह की पकड़ और उसका खौफ दिलों से निकला। अल्लाह ताला आसमान से ऐसे पानी उतारा, मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद होकर रह गए। एक तो ये मिसाल है। तो मालूम हुआ ये नूह की कौम के अंदर अल्लाह की पकड़ का जो है खौफ नहीं था और बेटे के अंदर भी नहीं था, इस वजह से हलाक होकर रह गए। मोहतरम हाज़िरीन, समंदर के पास चले जाओ, क्या हाल होता है, हमारी चप्पल चली जाती है, हम जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये मामूली सी बात है साहिल पर। अगर अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, क्या हमारे अंदर कितना भी डूबे, अगर मैं जो है कितना रबड़ भी डाल लूं, नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ताला हलाक करना चाहे हलाक करके रहेगा। ऐसे ही तो हुआ। क्या हुआ, रात में वो इंडोनेशिया के जो है समंदर के साहिल पर नंगे नाच रहे थे, गाने गा रहे थे, शराब पी रहे थे। मालूम है सोनामी तो आपने सुना होगा, समंदर में जलजला आता है, ऐसी आसमान को छूने वाली मौजें उठी, नक्शे से पूरा इंडोनेशिया तबाह बर्बाद होकर रह गया। किसी ने शराब पीकर अपनी जिंदगी गंवाई और किसी ने नाउजुबिल्लाह जो है नंगी हालत में वफात हुई। ये सब चीजें हमें इबरत देती हैं। ये सब देखकर ऐसे ही छोड़ देना ये हंसना टालने वाले की बात नहीं है। इबरत की जिंदगी गुजारो, इसलिए अल्लाह कहता है फातबिरू या उलिल अबसार। अल्लाह ताला ने तुम्हें आंख दी है, आंख के जरिए मुकम्मल तौर पर इबरत की निगाह देखो। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक जगह कहते हैं, इंसान को 4 आंखें हैं। आपको ताजुब होगा सुनकर 4 आंखें कहां हैं? ये आंखें तो हैं 2, इससे हमें दिखता है, लेकिन दिल की भी 2 आंखें हैं। ये आंखें अंधी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दिल की आंख अंधी हो जाए, इंसान जानवरों में कोई फर्क नहीं। तो लिहाजा इस पर तवज्जो से सुनने की कोशिश करो। एक तो ये हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल, अल्लाह ताला कुरान में सूरह नूह के नाम से सूरत उतारा, बताया अल्लाह की पकड़ से नूह का बेटा भी बच नहीं सका, कोई रिश्तेदारी काम नहीं आई, पूरी कौम डूब कर खत्म हो गई, बस जो कश्ती में थे वो बच गए। अल्लाह फरमाता है हमने इनको बताकर तुम्हें बताया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कुफ्फार मक्का को बताओ, ऐ कुफ्फार मक्का, अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा सताया ना, तुम्हारे साथ वही होगा जो नूह की कौम के साथ हुआ था। एक मिसाल तो ये। दूसरी मिसाल, कौम आद, नूह खत्म हो गई कौम, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद की कौम कौन? आद। और आद कैसे? इनके अंदर तकब्बुर बहुत था। अब जानते हैं जो बंदा अल्लाह पे ईमान रखता है कभी तकब्बुर नहीं करेगा। इसीलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह लिखते हैं, इंसान के पेट में पेशाब भी है, इंसान के पेट में पैखाना भी है। अगर वो अपनी गंदगी के बारे में सोच ले और वो जिंदगी में दिन में कितने मर्तबा अपने हाथ से अपनी गंदगी को साफ करता है, तो उसे तकब्बुर करने का हक ही नहीं। शादी में हमारा नौजवानों का लिबास कैसे होता है चलने का, ये फिल्मों में हीरो चलता हीरोइन चलती है, लोग हमारा नौजवानों को जमीन दिखती नहीं, ऐसे चलते हैं,
چلنے کا انداز کیسے ہوتا ہے، یہ سب تکبر یاد رکھو. ہمارے پیٹ میں پیشاب بھی ہے، پیخانہ بھی ہے. ہم اپنے ہاتھ سے پیشاب پیخانہ دن میں کئی مرتبہ صاف کرتے ہیں. اگر بندہ اسے یاد کر لے تو اللہ کی زمین پہ اکڑ کر نہیں چلے گا. اور اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. کیا کہا؟ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیسے آپ جانتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبر نہیں کرتے تھے. کبھی آپ کی جو ہے سر آسمان پہ نہیں ہوتا تھا، ایسے چلتے گویا ٹیک سے اتر رہے، ایسا چلتے جھک کے تاکہ چلنے میں آسانی ہو. تو معلوم ہوا یہ قوم عاد کی سب سے بڑی ان کی برائی، ان کے اندر تکبر آیا. تکبر کیوں آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا. آپ یہ بات بھی یاد رکھو، رکوع میں برابر نہیں جھکیں گے، سجدے میں برابر نہیں جھکیں گے، اللہ قیامت میں ہماری طرف نہیں دیکھے گا. رکوع میں کیوں جھکتے ہیں؟ رکوع میں جھک کر کہتے ہیں رب تو بڑا میں چھوٹا ہوں، یہ رکوع کا پیغام ہے. سجدے میں اپنی ناک، اپنے ہاتھ، اپنے ساتھ اعضاء رگڑ کے کہتے ہیں رب میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، دنیا اور آخرت میں تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو رکوع میں بھی آپ نے اپنے رب کے بڑے ہونے کا اعتراف کیا نا، اور سجدے میں بھی اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے بڑائی ہونے کا احساس کرتے ہیں. جو بندہ رکوع برابر نہیں کرتا، سجدہ برابر نہیں کرتا، گویا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. کیسی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ان کے اندر تو سب سے بڑی برائی تکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور اکڑنے لگے. اور انسان تکبر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا من اشد منا قوة، کہنے لگے اس دنیا میں ہمارے زیادہ کوئی طاقتور ہے. لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی، آج کے نوجوان ہم کہتے ہیں اگر کافروں کا کوئی بات ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو مسلمان جو ہے ویڈیو پکڑ کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں ہم کونے معلوم ہے، اگر چھوڑ سب کو ختم کر دیں گے. یہ اپنی طاقت کا غلط استعمال، اپنی طاقت کا غلط اظہار. اپنی طاقت کو اللہ کے دین میں لگاؤ، اپنی جوانی کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرو. غیروں پر روک ڈالنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہاں دیکھو یہ کہنے لگے ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے دنیا میں، یہ بات کہے تو اللہ کو پسند آئے گی بات. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، اللہ کو زیادہ پسند نہیں آئی. اللہ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم نے یہ جو کہا نا میں دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، یہ غلط بات ہے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا جاؤ خضر کے پاس، ان کے پاس جا کر علم حاصل کرو. جب اللہ تعالیٰ کو علم کی بات پسند نہیں آئی تو یہ کیسے آج کی بات پسند نہ آئی کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہیں. اور ان کے اندر اور ایک مصیبت یہ تھی کہ کیا ہر چھوٹے معاملے کو بڑا بناتے اور کسی سے معاملہ کرتے تو بڑے سخت ہے. یہ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں کہتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور تم پکڑتے ہو تو سخت انداز سے پکڑتے ہو. جیسے آج بھی کچھ لوگوں کی حالت ہوتی ہے، مزاج بڑا سخت، کوئی مر جائے کوئی خوش رہے، اپنا موقف کبھی نہیں چھوڑتے. دادا گیری، غنڈہ گردی، یہ عاد قوم ہود علیہ السلام کی قوم میں تھی یہ. اور ان لوگوں نے کیا کیا کیا، نعوذ باللہ، حضرت ہود کا مذاق اڑایا. اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا اے ہود تو بے وقوف ہے، ہم کو بولے برداشت نہیں کرتے، نبی کو بولتے ہیں نا اللہ اکبر، تو کہا بے وقوف ہے. اور کیا بولے ہود علیہ السلام، تو بولتا ہے تیری بات کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کا ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو پکڑے رہیں گے. اور یہ بھی تھے لمبے لمبے، جب طوفان آیا تو نیچے پڑے تو کھجور کے درختوں کی طرح ہو گئے. کیا کام آئی بات؟ من اشد منا قوة، جب اپنے آپ کو کہا کہ ہم طاقتور تھے، ہمارے زیادہ کوئی طاقتور ہے، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ان کو بچا سکا؟ نہیں بچا سکا، کوئی نہیں بچا سکا. لہذا یاد رکھو نوجوانوں، اگر آپ کے اندر طاقت بھی ہے اس طاقت کا صحیح استعمال کرو. اگر تم اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نافرمانی میں استعمال کرو گے، اللہ کی پکڑ ایسی جگہ سے آئے گی جہاں تم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک دن کیا ہوا، قحط سالی میں اللہ نے مبتلا کر دیا. اس کے بعد ہوا کیا، ایک دن بادل آیا، غور سے سنیے، بادل آیا، پوری قوم خوش خوش ہو کر باہر آ گئی. آ کر کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آیا ہے بارش ہوگی. ہود علیہ السلام نے کہا لوگو یہ بارش نہیں، رحمت نہیں، زحمت ہے. یہ جو بادل آیا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ ایسی ہوائیں بھیجے گا اور ایسی بارش بھیجے گا تم اللہ کی قدرت کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اور ایسی خطرناک ہوا چلی. اللہ فرماتا ہے تدمر کل شیء بامر ربها،
دنیا کی ہر چیز غارت ہو گئی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، فرشتوں کی ہر چیز غارت ہو گئی ہوا سے۔ اور کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پورے لمبے کھجور کے درختوں کی طرح زمین پہ پڑ گئے۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم مجرموں کو عذاب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے پڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جو حق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سر یہ ہوا میں آواز ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے ایسی طوفانی ہوا ہم نے ٹھنڈی ہوا بھیجی جس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، ہوا چلی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، ہمارے پاس طوفان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اگر کوئی ہوا چلے فوراً مسجد کو بھاگ کر آؤ، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے عافیت مانگو، یہ ہوا کہیں ہماری ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی ہوا کی تو ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہ جائیں گے؟ ہوا کا ایک جھونکا ہمارے گھر کو وہ گھوڑ سکتا ہے، ہمارے پورے گھر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، ہماری پوری کھیتی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اب یہ ہوا چلی تو کتنے دن چلی؟ سورہ حاقہ میں اللہ فرماتا ہے سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ ہوا چلی کتنے؟ 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن، اور وہ بھی بغیر بریک کے لگاتار۔ 1 گھنٹہ ہوا چلے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا ٹاور اڑ جاتا ہے، حالت کیا خراب ہوتی ہے؟ یاد رکھو اللہ کی اپنی قدرت کا کیسے اظہار کیا، 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار ہوا چلتے رہی، اور ہوا چلی تو بھی کیسی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُّورِ، مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوا اٹھی سو کہاں سے؟ مغرب سے اٹھی ہوا نے ان کے مکمل طور پر نقشے کو مٹا کے رکھ دیا۔ اب قوم عاد کو سوچنا چاہیے تھا، ایک وقت یہ کہنے لگے ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ اللہ کی ہوا کا جو ہے یہ لوگ مقابلہ کرنے کی اس کے اندر طاقت تھی؟ کچھ نہیں تھا، پورے قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کفار مکہ سے کہہ دو ایک تو نوح کی قوم دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر ہلاک ہو گئی، یہ عاد قوم تھی یہ بھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر ہلاک ہو گئی، فہل تری لہم من باقیہ، کیا تم ان کو دیکھتے ہو باقی؟ تو معلوم ہوا اللہ کی پکڑ ایسے آتی ہے انسانوں کو ایسے مٹا کر رکھ دیتا ہے، سوچنے والا سوچتا ہے کہ کیا کل یہاں انسان تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سخت انداز سے مکمل طور پر یہ کرتا ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 رات اور 8 دن جو ہوا بھیجی، کہا یہ دنیا کے سب سے منحوس دن تھے۔ کیسے؟ جیسے سفر کا مہینہ آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، شادی نہیں کرتے مسلمان، یاد رکھو کوئی دن کوئی گھنٹہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کون سی گھڑی منحوس ہے؟ جس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس وقت میں ہم اللہ کی نافرمانی کرے سمجھ جاؤ وہ ہمارے لیے منحوس دن ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، شاید قول ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، کہا جس دن اگر میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں تو وہ میرے لیے عید کا دن ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فی ایام نحیسات، منحوس ختم ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ عاد کی ہود علیہ السلام کی قوم اللہ کی نافرمانی کر کے مکمل طور پر اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو گئی۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی ان کا قصہ کئی جگہ بیان کرتا ہے۔ آگے آئیے اب تیسرا قصہ بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، یہ بہت اہم ہے، سمجھیے پورے خطبے کا خلاصہ اسی میں ہے۔ نوح کو ہلاک کی، نوح کی قوم ہلاک ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نوح کی قوم کے بعد قوم عاد کو جو زمین پر یہ کیا، زمین وہ بھی ختم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد دنیا میں حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جن کی قوم ہے قوم سمود۔ یہ بڑا اہم ہے اور ذرا لمبا بھی ہے، آپ جو ہے ذرا غور سے سنیں۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں سے نکالا تو ڈوب کے ہلاک کر دیا گیا۔ قوم عاد آئی، انہوں نے کہا ہم ذرا طاقتور ہیں، اللہ نے 7 دن 8 راتوں میں بھیج کر ان کو مکمل طور پر کھجور کے تروں کی طرح بنا دیا۔ یہ قوم آئی، ان کے اندر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی۔ کیا صلاحیت دی؟ پتھر ان کے لیے موم بن گیا تھا۔ آج کسی چٹان کو اگر یہ کرنا ہے تو بیچ میں بم رکھ کے چٹان کو الگ کرتے، لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ جو ہے پتھروں کو جو ہے یہ تراشتے تھے۔ اور اب جانتے ہیں دروازے بھی پتھر کے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پتھر کو موم بنا دیا تھا. یہ لوگ گھر بناتے بڑے عیاشی میں تھے, ان کے پاس جانور بھی تھے, ان کے پاس کھیتیاں بھی تھی, پانی کے چشمے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے نعمتوں کو کھول کے رکھ دیا تھا. لیکن یہ بھی قوم نوح کے راستے پر چلی, اور یہ بھی قوم عاد کے راستے پر چل کر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی. یہ لوگ پہاڑوں سے جو ہے پتھروں سے چٹانوں سے تراشتے اور اپنے گھر بناتے, آرام سے رہتے تھے, اور اپنے گھروں میں رہ کر یہ سمجھتے تھے کبھی ہم کو اس دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن ہوا کیا, جیسے قوم نوح نے نوح کو ستایا, قوم عاد نے ہود کو ستایا, اسی طریقے سے انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو ستایا. صالح علیہ السلام بڑے اونچے خاندان والے تھے, اور صالح علیہ السلام بڑے ہوتے گئے, بڑے باپ کے بیٹے تھے. قوم سمجھنے لگی, عام طور پر کیا ہوتا ہے, ایک بادشاہ ہوا تو اس کے لیے ہیرے جواہرات, بہترین کرسی, آزو بازو باڈی گارڈ, یہ سب سمجھتے ہیں. تو قوم سمجھنے لگی کہ یہ بھی اپنے باپ کا بڑا بیٹا بڑا ہو کر ایسے ہی بنے گا, اس کے پاس زیورات ہوں گے, بہترین کرسی ہوگی, یہ ہوگا, فلاں ہوگا, اگر آج کے حساب سے کہا جائے. لیکن جو ہے یہ باپ کا بیٹا آگے بل کر نبی بن گیا. نبی بنا تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا, لقد كنت فينا مرجوا, اے صالح ہم تمہارے سے بہت امیدیں لگا کر بیٹھے تھے تم بہت بڑے بنو گے, لیکن کیا ہو گیا ہے کہ تم نبی بن گئے ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا, لوگو توبہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بے خوف مت ہو جاؤ, استغفار کرو, اور یاد رکھو یہ دنیا کے بعد اور ایک آخرت آنے والی ہے, یہاں لمحے کا تمہیں آخرت میں جو ہے حساب دینا ہے. اور سرکش آ گئی اور ان کے اندر بڑی شرارت آ گئی. قوم کے لوگوں نے جو ہے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا, اے صالح اگر تو سچا نبی ہے تو ایک چیز, کیا, چٹان میں سے حاملہ اونٹنے کو نکال کے بتانا. اگر آج کا کوئی چیز ہو تو کمپیوٹر فوراً بتا دیں گے, وہ زمانہ وہ نہیں تھا کمپیوٹر کا, حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ. چٹان سے ایسی اونٹنی کو نکالنا جس کے پیٹ میں بچہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شرط کو منظور کر لیا, اور چٹان سے حاملہ اونٹنے کو نکال کر بتایا بھی ان کے سامنے, لیکن ایمان نہیں لائے. دیکھو ہم اور آپ آج تک اللہ کو دیکھے نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے, لیکن اللہ پر ہمارا ایمان ہے نا. لیکن ہم نے معجزہ کو بھی نہیں دیکھا, لیکن یہ لوگ اپنے سامنے اونٹنی نکل رہی ہے چٹان سے, اور ایسی اونٹنی جو پیٹ سے ہے, اس کو دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے. حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا, هذه ناقۃ اللہ لکم, کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اللہ کا بھیجا ہے. کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا, خالی دور سے دیکھنا اسے, اگر تم اسے برے ارادے سے چھوؤ گے تو عذاب آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اونٹنی میں تھی بڑی, قوم میں جانور تھے, پانی پینے کی ایک ہی جگہ. جب یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی, اللہ کی اونٹنی آتی پانی پینے کے لیے, پورے جانور ڈر کے بھاگ جاتے. اور نبی جو ہوتا ہے اپنے قوم کے لیے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے. دیکھنے لگے کہ میری اونٹنی جب آتی ہے تو قوم کے جانور پیشاب نہیں, جانور جو ہے پانی نہیں پی سکتے. اس لیے صالح علیہ السلام نے کہا, هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم, ایسا کرتے ہیں, باری بناتے ہیں, ایک دن میری اونٹنی جو ہے پانی, دوسرے دن تمہارے جانور آج پئیں گے, تاکہ لوگوں برابر ہو جائے. لیکن یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو ہے سوچ پر قربان جاؤ, جس دن ان کی اونٹنیاں آتی برابر آ کے قوم کے جانور بھی پانی پیتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جب قوم کے جانور آ کر پانی پیتے, نوح علیہ السلام اپنی جو ہے اونٹنی کو نہیں بھیجتے تھے تاکہ اپنے قوم آرام سے رہے. اتنا ہوا, لیکن ہوا کیا, لوگوں میں سے بدبخت قسم کے لوگ اٹھے. اللہ اس کا تذکرہ سورہ شمس میں کرتا ہے, اذ انبعث اشقاها. کیا ہوا, ایک آدمی اٹھا جس کا نام تھا خزار بن صالف, روایتوں میں آتا ہے اس نے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کیا کہنے لگا, چلو 3 لوگ مل کر اونٹنی کو مار دیتے ہیں. اونٹنی کو مار دیے, کونچے کاٹ ڈالے. کاٹتے ہی کیا ہو گیا, حضرت صالح علیہ السلام نے کہا, ٹھیک ہے میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا, اللہ تعالیٰ کی اس اونٹنی کو برے ارادے سے نہیں چھونا, اگر تم چھوتے ہو اللہ تعالیٰ کے پکڑ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم نے کہا, ٹھیک ہے, ایک تو تم میرے پر ایمان نہیں لائے, آخرت پر بھی ایمان نہیں, اللہ کی پکڑ کا خوف بھی تمہارے دلوں میں نہیں, اللہ کی اونٹنی آئی اس کو تم نے کاٹ کر نعوذ باللہ معجزے کی توہین, میری توہین, اللہ کی تم نے توہین کی. اب تمتعوا فی دارکم 3 ایام, اونٹنی کو تم نے ذبح کر دیا نا, 3 دن تک اپنے گھروں میں رہو. اس کے بعد دیکھو ایک چیخ آئی اور چیخ کے ذریعے مکمل طور پر قوم کو ہلاک کر دیا گیا. ایسی چیخ آئی, معزز حاضرین ہم آپ کو بتاتے ہیں, اگر ہمارے گھر میں مثال دیکھو, اگر
कुकर फट जाए तो परेशान होते ना, बम आ गया, कुछ आ गया, और जोर से अगर एम्बुलेंस गई तो हमारे कैसे काम में लगता है, चीख आई तो क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का। चीख आई, पूरी कौम मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाक करके रख दिया। अल्लाह फरमाता है फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा। ये बात याद रखिए आप, ठीक है वो ऊँटनी को ज़बह करने वाले 3 लोग थे, लेकिन सवाल यह है कि पूरी कौम पर अज़ाब क्यों आया। उलमा ने उसका जवाब देते हुए कहा 3 लोग ऊँटनी को ज़बह कर रहे थे, चूंकि पूरी कौम उस काम से राजी थी इसलिए पूरी कौम पर अज़ाब आया। याद रखो, अगर हमारी आबादी में भी गुनाह करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, अगर अच्छे लोगों ने गुनहगारों को नहीं समझाया, उनकी इस्लाह नहीं की, जब बुरे लोगों पर अजाब आएगा तो नेक लोग भी अजाब की जद में आएंगे। यही होगा। इसीलिए मुआशरे की इस्लाह करो, मुआशरे की इस्लाह करो, उसकी तरफ मुकम्मल तौर पर तवज्जो दी जाती है। और अल्लाह ताला ने इनको हलाक किया तो कैसे किया, अल्फाज देखो, फदम दम, दम दम का मतलब ऐसे हलाक किया, उनके ईन से ईन बजा दी और उनके सफ़े हती से उनको ऐसे मिटा कर रखा, मुकम्मल तौर पर मुर्दे हो गए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में अल्लाह का खौफ ने आया, डूब कर मर गई। और ये आद की कौम आई, इन्होंने कहा हमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं, पड़े तो खजूर के तनों की तरह पड़ गए। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को चीख के जरिए मुकम्मल तौर पर जो है हलाक कर दिया गया। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, और एक बात याद रखिए, ये कौम में अल्लाह ताला का अज़ाब आया तो हलाक हो गई। यह बात याद रखिए आप, ये खुतबे का अहम मौजू है आप जो बयान करने जा रहे हैं। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम तबाह बर्बाद होकर रह गई, पूरी चीख के जरिए मर गई। उसके बाद हुआ क्या, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कौम को बसाया था अरब में। देखो, मदीने से तबूक जाने के रास्ते में, मदीने से शाम का जो रास्ता है, तकरीबन ये मदीने से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मदीने से 300 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़े है। इसको कहते हैं मदाइन सालेह। बाज़ लोगों ने इसका नाम रखा अल-उला, ये जगह थी। और ये शाम के रास्ते से कुफ्फार मक्का तिजारत करते हुए गुजरते थे। अल्लाह पूछता है, ऐ कुफ्फार मक्का, जहां सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब आया ना, वहां से गुजरते, लेकिन तुम्हारे पास इबरत की निगाह नहीं है, तुम्हारे पास इबरत की निगाह नहीं है। लिहाजा आपको बताते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर भी इनके कौम के ऊपर से हुआ। जहां अजाब आता है ना, वो जगह मनहूस हो जाती है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जंग तबूक, ये गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जंग तबूक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 30,000 सहाबा को लेकर निकले हैं, उस रास्ते गुजर रहे हैं। रास्ते में जैसे ही गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उस रास्ते से हुआ जहां सालेह की कौम पर अजाब आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या, आपके दिल की कैफियत क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाबात के मुकामात से गुजरते हैं तो कैसे अपने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल होता है। इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा, तुम जहां से गुजर रहे हो ना, ये वो जगह है जहां सालेह की कौम पर अजाब आया था, ये अजाब शुदा जगह है। ये कहा, यहां से गुजरना होना, तुम्हारे आंखों से आंसू आना। अगर तुमको अपनी आंखों में आंसू नहीं आए, यहां से गुजरने का तुम्हें हक नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यहां से गुजरना हो तो आंख में आंसू आना। लिहाजा आज आप देखो, अजाब की इतनी बात होती है, हमारी आंख से आंसू नहीं आते। क्यों? इसलिए कि फुज़ल इब्न इयाद रहिमहुल्लाह कहते हैं, इंसान के बदबख्त होने की 5 अलामतें हैं। इंसान का दिल सख्त होता है, दुनिया की मोहब्बत आती है, आखिरत निकल जाती है, लंबी लंबी तो उम्मीदें लेता है। और बदबख्ती की उन अलामतों में अलामत यह है, अगर आपके सामने, हमारे सामने अल्लाह के अजाब का जिक्र आए, अगर हमारे आंख से आंसू नहीं निकल, समझ जाए हम और आप बदबख्त हैं। तो क्या फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ सहाबा, ये अजाब के मकामात हैं, यहां से गुजरो तो तुमको रोना आना चाहिए। अगर तुमको रोना नहीं आता तो यहां से मत गुजरो। क्यों? इसलिए कि अगर तुम यहां से गुजर रहे हो, अगर तुम गुनहगार होगे, हो सकता है अल्लाह ताला इस जगह पे तुम्हें अजाब दे जैसा उनको अजाब दे चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे फरमाते। बाज़ रिवायतों में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अजाब के मकामात पर से गुजरे तो आपने फरमाया, चलो चलो जल्दी चलो, यहां मत रुको। क्यों? इसलिए कि अजाब की जगह है। अगर हमने ज्यादा देर तक यहां गुजारा ना, अजाब आ सकता है। 2 चीजें हुई। और एक चीज,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صالح علیہ السلام کے اس قوم کے عذاب شدہ مقامات پر گزر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اٹھا نہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ نیچے تھا. آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے وہاں سے مکمل طور پر چل رہے تھے. مدعو حاضرین، یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی، لیکن یہ بات شاید آپ کے لیے نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے 30,000 صحابہ سے وہاں پہنچے نا، صحرا، بے ستون آسمان، دور دور تک کوئی ہوٹل نظر نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کیا کیا؟ عذاب کے مقامات سے گزر رہے تھے، وہاں یہ کنواں تھا، اس کنویں کا پانی لے کر بعض صحابہ نے آٹا گوندا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آٹا پھینک دو. دیکھو عذاب جہاں آتا ہے نا، وہاں کا پانی کیسے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ عذاب شدہ جگہ ہے، یہاں کا پانی لے کر تم نے جو آٹا گوندا ہے نا، اس کی روٹی کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ خوف. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں کھا سکتے نا، اپنے جانوروں کو کھلاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ عذاب کے مقامات سے گزر رہی نا ہم لوگ، پیاس لگ رہی ہے، کون سا پانی پینا؟ آپ نے فرمایا یہ عذاب کی جگہ کا پانی نہیں پینا، وہ جگہ کا پانی پینا جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی. یہ دیکھو کیسا ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں پانی پیتی تھی نا، وہ پانی پیو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہ عذاب کی جگہ ہے، یہاں کا پانی بھی مت لو، وہاں سے آٹا بھی مت گوندو، مت کھاؤ، اپنے جانوروں کو کھلاؤ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے. تو ان تمام واقعات کو بیان کرنے کے بعد 3 علماء کی بات آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں. اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم دنیا میں ہلاک شدہ عذاب جہاں آیا ان کی قوموں سے گزرتے ہو نا، دل میں اپنے خوف رکھ کر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ لے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جہاں صالح کی قوم پر عذاب آیا نا، وہاں سے جاتے ہوئے رونے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رونے کی تعلیم اس لیے دیتے ہیں جیسے صالح کی قوم سے اللہ کی پکڑ ان کے دلوں سے نکل گئی نا، تمہارے دلوں سے اللہ کی پکڑ کہیں نکل نہ جائے. آدمی جب روتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے. یہ بات لکھی اور فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کے عذاب شدہ جگہ دیکھتا ہے پھر بھی اگر وہ نہیں روتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. دیکھو ہمارے پاس یوٹیوب پر بھی وہ فوٹو ہے، عرض القرآن نام کی CD ملتی ہے جس میں جہاں جہاں عذاب آیا وہ چیزیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. ہم کیا ایک تفریح کی جگہ دیکھ کے اس سے گزر جاتے ہیں. تفریح کی طرح مت دیکھو. اللہ کا جہاں عذاب آیا وہاں عبرت کی نگاہ سے مکمل طور پر دیکھنے کی کوشش کرو. اور جب بندہ اللہ کے عذاب شدہ مقامات سے گزرتا ہے نا، وہ سوچنا چاہیے یہاں رہنے والے اپنے رب کو کیسے ناراض کیے. اگر میں اپنی زندگی میں اپنے رب کو ناراض کروں گا، اللہ تعالیٰ نے جیسے اس قوم کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہلاک کرے گا. مکمل طور پر ایسے کرنا چاہیے. اور ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں عذاب آتا ہے، یہ سنو، جہاں عذاب آتا ہے وہاں رکنا جائز نہیں ہے، دوڑ جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا صحابہ، اللہ کے نبی اپنا سر جھکائے ہوئے کہا چلو چلو جلدی چلو، یہاں نہیں رکو، اگر رکنا بھی ہے تو روتے رہو، آج آگے بڑھ جاؤ. معزز حاضرین، ہمارے کچھ ساتھی جب مجامع اسلامیہ میں ہم پڑھ رہے تھے مدینے میں، تقریباً مدینے سے 3 بسیں اس جگہ گئیں. دیکھو آج کے گئے گزرے زمانے میں بھی ایمان کیسا ہے. دیکھو آپ 3 بسیں مدینے سے نکلی، کہاں جانے کے لیے؟ اس مقامات کو دیکھنے کے لیے جہاں صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہے. 300 کلومیٹر کی دوری پر پورا رستہ کیسا گئے؟ جہاں جہاں صالح کی قوم کا ذکر آیا تھا پوری آیتیں بس میں پڑھتے ہوئے گئے. پورا ذہن تازہ ہو گیا. اور طلبہ اترے، کہتے ہیں ہمارے ساتھی پورے طلبہ اترے دیکھے، لیکن بس میں بیٹھنے والے اساتذہ اپنے بس سے کبھی نہیں اترے. وہ بولنے لگے جہاں اللہ کا عذاب آتا وہاں ہم نہیں اترتے. تو ان کے اندر ایسا عذاب. اور عرب قوم کو آپ دیکھیں گے آج بھی اگر کوئی عذاب دیکھیں گے فوراً بولتے ہیں نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اللہ تعالیٰ عافیت دینا، اللہ سے عافیت مانگو. لہذا آج مکمل طور پر ان چیزوں کو کرنا چاہیے. عبد الکریم الخضر حفظہ اللہ ایک بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب شدہ مقامات کو اگر تفریح کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے.
لہذا ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی حج کو جا رہا ہے، عمرے کو جا رہا ہے، وہ عذاب کے مقامات سے گزرتا ہے، کوئی عبرت نہیں. آج کیا ہو گیا ہے، یہ حج عمرہ بھی ایک ٹور بن گیا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں بس ایسے ہو رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں آپ. آدمی جب مزدلفہ سے مینا کو آتا ہے، دیکھو مزدلفہ سے مینا کو آتا ہے تو راستے میں وہ جگہ پڑتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو دھسا دیا تھا. ابرہہ کون؟ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا، ہاتھیاں لے کر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی قسم کے اتنا ہی سائز ہوگا ابابیل پرندے کا، وہ پرندوں کو بھیجا. وہ پرندے آئے تو چونچ میں یہ کنکری لے کر ان کے اوپر ڈال دی. کیسا ہوا؟ ہاتھی بھی مر گیا اور منہ سے جا کر وہ پیشاب پیخانے کے راستے سے وہ نکل جاتی تھی پورے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو چھانے تو بھوسا کیسے رہتا، ہم نے اس بھوسے کی طرح بنا دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے نکلتے، مینا کو آتے، وہ جگہ آتی، بولتے صحابہ جلدی چلو جلدی چلو، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو جو ہے کیا کر دیا تھا، دھسا کر ختم کر دیا تھا. لہذا کیا یہ عبرت آج حج عمرہ کرنے والوں میں ہے؟ نہیں ہے. ہم سب دیکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر عبرت نہیں آتی. معزز حاضرین، اور ایک بات بیان کی علماء نے کیا کہا، اللہ کا ڈر ہونا اگر خالی آنکھ سے آنسو نکل جائے وہ ایمان نہیں ہے. اگر میں آپ کے سامنے کوئی بات کہوں، میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہاں تک یہ بات نہیں ہوتی. اللہ کی پکڑ سے اگر آنکھوں سے آنسو آ جائے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات کب ہے؟ میری اور آپ کی آنکھ بہہ رہی ہے لیکن زندگی میں اللہ نے جن باتوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ان باتوں سے رکو. حقیقت میں یہی تقوی ہے. لہذا اللہ کا ڈر ہے. رو رہے ہیں آپ اپنے گناہوں پر، لیکن رونے کے بعد اگر گناہوں کی طرف فوراً پلٹ گئے، اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا رونے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے زندگی میں ایسا سدھار پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے مکمل طور پر رک جاؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے مجھے رکا ہے مکمل طور پر رک جاؤں. آخر میں ایک بات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے سمجھانے والوں کو رحمت سے سمجھاتے تھے وہیں کبھی وعید سے بھی سمجھاتے تھے. دیکھو مکے کا ایک سردار جس کا نام تھا عتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. اچھا، قریش نے اس کو بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا کہہ کر، اے عتبہ جاؤ محمد کے پاس، 3 باتیں کہو. پہلی بات کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مکے کے مالدار شخص بننا چاہتے تو ہم بنانے تیار ہیں. ایک پہلا آپشن. دوسرا آپشن کہا، اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، پوسٹ ہونا چاہتے ہو، وہ بھی دینے تیار ہیں. 2 باتیں. تیسری بات اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم عرب کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں کیا؟ تو 3 آپشن اس نے دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی پر کوئی اثر نہیں ہوا. 3 باتیں رک کر ہو گئی تو آپ نے عتبہ سے پوچھا، فارغ ہو گئے؟ اور کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ہر ایک سوال کا جواب دے سکتے تھے، لیکن سوال کے جواب دینے کا انداز بھی بڑا نرالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تو بڑے بہترین انداز سے. عتبہ کافر، اس کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیا. سورہ فصلت کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. حامیم تنزیل الکتاب من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ. قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ایک ماحول بنتا جا رہا ہے، اس کا دل لرزنے لگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے تقریباً 10 آیتیں پڑھے. یہ دونوں قوموں کا تذکرہ آیا، عاد کا بھی سمود کا بھی. اور عاد کا ذکر آیا، سمود کا ذکر آیا ہلاک کرنے کا. عتبہ نے کہا محمد بس کرو، اس کے بعد تمہاری زبان سے قرآن سننے کی میرے طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے میرے اندر، بس کرو. اور وہ کہنے لگا اللہ اکبر، میں نے اپنی زندگی میں وہ ماحول نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا. میں اللہ کے نبی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں.